رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وخصوصاً علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وخصوصاً علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ کلہم اجمعین. معزز ناظرین، میں آپ کو پیغام ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ایک خاص پروگرام ہے جس میں اجل صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے. ویسے تو صحابی ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن بعض صحابہ کو اللہ نے خاص مقام دیا. ان کی زندگی میں ایسے واقعات آئے کہ جن کے حوالے سے اللہ نے ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے ان واقعات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ اس طرح کے واقعات پیش آئیں تو وہ صحیح نتیجوں تک پہنچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. تو جس کسی کی شخصیت کی زندگی کے واقعات کے حوالے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوں تو ظاہر ہے اس کی فضیلت کے تو کوئی حد نہیں ہے. اور پھر وہ جو ان واقعات کا حل آیا قرآن میں، یا جو کچھ قرآن نے بتایا ہے، تو اس کو رہتی دنیا تک پھر ہدایت کا سبب بنا دیا اللہ نے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ہم نے بہت سارے صحابہ کا تذکرہ کیا. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بالکل ابتدا میں مسلمان ہو گئے تھے، کچھ ایسے تھے جو دیر سے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن کو اسلام کے لیے پیش کر دیا. وہ اسلام کے سچے خادم تھے، وفادار تھے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے سچی محبت کرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلائے. آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایک عجیب و غریب شخصیت ہے. پہلے ان کا نام سن لیں. ان کا نام ہے سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ ان کا پورا نام سننا چاہتے ہیں تو سرما بن ابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ معروف ہے سرما بن قیس کے نام سے. بعض جگہوں پہ ان کا نام سرما بن مالک بھی بیان کیا گیا ہے. اور ان کی کنیت جو تھی وہ ابو قیس تھی. یہ سرما بن ابی انس بن مالک سرما بن قیس بھی ہیں اور ابو قیس بھی ہیں. یعنی انہوں نے اپنے والد کے نام پہ پھر اپنے بیٹے کا نام رکھا تو کنیت بھی وہی ہو گئی، ابو قیس ابن سرما ابن قیس. تو یہ جو ہیں یہ ایک عجیب و غریب شخصیت ہے. اس لحاظ سے عجیب و غریب شخصیت ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو عرب کا کیا حال تھا؟ ہر طرف شرک تھا، بتوں کو پوجتے تھے، اپنے ہاتھوں سے گھڑتے تھے، پتھر کے بت، لکڑی کے بت، تصویریں بناتے تھے. بیت اللہ شریف کی دیواروں پہ تصویریں بنائی ہوئی تھی خود، اور وہ تصویر مٹ بھی سکتی تھی اور مٹا دی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سارے بت جو بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ تاڑ کے باہر کوڑے کی طرح پھینک دیے. تو کیا بگڑا؟ کسی کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ان کے بس پہ کچھ نہیں. تو میں حیران اس بات پہ ہم سارے ہوتے ہیں، یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار یہ بڑے بڑے لوگ ان میں تھے، سردار تھے، دنیا گھومتے تھے، تجارتیں کرتے تھے، شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، بڑے بڑے ذہین لوگوں سے ملتے تھے، لیکن کیا ان کو اتنا سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بہت کچھ نہیں کر سکتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر سچا دین دل میں جاگزین نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل نہ ہو تو پھر شیطان کسی بھی انسان کو اس طرح سے گمراہ کر سکتا ہے کہ اس کی گمراہی ایسی ہوتی ہے کہ جو تعجب کا باعث ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ یار اتنی عقل بھی نہیں ہے اس میں، اس طرح کی گمراہی. اور ویسے آپ دیکھیں کہ بھئی وہ بت وہ کیا کسی کا بگاڑ سکتے ہیں، کیا کسی کا سنوار سکتے ہیں؟ تو ان کو خدا ماننا، ان کے آگے نظریں ماننا، ان سے اپنے جو ہے وہ کام کہنا، تو یہ ان بتوں سے جن کو خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، انہی سے بچے مانگتے ہیں،
انہی سے اپنی مصیبتیں ٹالنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، انہی سے کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں دکھ دور کر دو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے۔ لوگ اب بے حیرت کی بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار کیا ان لوگوں میں، یہ بڑے بڑے تاجر تھے، شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تھے، مکہ بھی بہت بڑا مرکز تھا تہذیب کا، وہاں بھی دین حنیف رہ چکا تھا، اور بڑے بڑے سردار تھے اور لوگوں کے معاملات کو چلانے والے، جنگیں یہ وہ سب کچھ، حج کے بہت سارے کام جو یہ اب سر انجام دیتے تھے۔ تو اس سارے کاموں کے لیے عقل تھی کیا؟ اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے گھڑے ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، ان سے ضرورت اپنی حاجت روائی کی امید رکھنا، ان سے ضرورتیں مانگنا، ان سے بچے مانگنا، یہ پرلے درجے کی بیوقوفی ہے۔ تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اور وہ یہ ہے سب سے بڑا سبق کہ دیکھیے شیطان بڑا چال باز ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے ہیلے کرتا ہے، ایسے ایسے طریقے کرتا ہے کہ بظاہر عقل مند انسان بھی ان ہیلوں کا شکار ہو کے اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور ایسے کام کرتا ہے جو آبویسلی بالکل واضح طور پہ حماقت پہ مبنی ہوتے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے سردار، اور حج کے جو ہے زمانے میں لوگوں کی خدمت کرنے والے، ساری دنیا کے حاجیوں کو سنبھالنے والے، حج کے کاموں میں آگے آگے رہنے والے، تو کیا ان کی عقل اتنی بھی نہیں تھی کہ سمجھ سکتے کہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھ سے گھڑا ہے لکڑی سے یا اسے پتھر سے، وہ ہماری ضرورت کیا پوری کریں گے؟ تو یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ تو میں جو اس سے سبق چاہتا ہوں کہ ہم سب لیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہم ابتدا ہی سے اس بات کا قائل کریں، بچوں کو بھی ان کو سمجھائیں، اور خود بھی اس پہ مکمل طور پہ یقین رکھیں کہ عقل یہ اللہ نے دی ہے، عقل کا استعمال بھی اگر وہ چاہے تو اچھا ہوتا ہے، نہ چاہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر صورت میں اللہ سے مانگے، اور یہی بات اگر ہم نے بچوں کے دل میں بٹھا دی کہ اللہ ایک ہے، وہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا بڑے بڑے سوالات ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بعض تذکروں کے اندر، بعض صحابہ کے تذکروں میں میں نے عرض کیا کہ بھئی لوگوں کے دل میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ یار یہ جو ہے، یہ جو بادل برس رہے ہیں، یہ جو چشمے پھوٹ رہے ہیں، یہ جو ہم پانی دیتے ہیں تو پھر پودے نکل آتے ہیں، پودے نکلنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پانی دیتے رہتے ہیں، ہم کیا دیتے ہیں وہ بھی وہی دیتا ہے، یا بارش سے آتا ہے یا چشموں سے پھوٹتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں پھول لگتے ہیں تو خوشبو پھیل جاتی ہے، پھر وہ پھول پھلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان کے ذائقے بن جاتے ہیں۔ تو کیا یہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ہاتھ سے کھڑے ہوئے لوگ چیزوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو لکڑی کی چیز ہے یا پتھر کی چیز ہے، اس کے کیا یہ جو اتنا بڑے کام ہو رہے ہیں یہ تو کوئی ایسی ہستی کر رہی ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ اور انسان کھاتا تو ہے پھل، اس کے ذائقوں کو مزہ بھی لیتا ہے، ان کو بھی وہ انجوائے کرتا ہے، لیکن کیا اس کے بس میں ہے کہ کھجور جو ہے وہ اس طرح سے بن جائے، انار ایسے بن جائیں، انگور اس طرح کے بن جائیں، ان کے یہ ذائقے ہوں اور آپ کھائیں؟ تو اب ایسا کسی کے بس میں ہے؟ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، وہ ہے بھی صحیح، لیکن سب سے اچھی جو مخلوق ہے، باقی مخلوق تو اس سے بھی پیچھے ہے عقل میں، یہ سب سے اچھی مخلوق اپنے کھانے کے حوالے سے کچھ بھی کرنے کے سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی اگا کے دیتا ہے، باہر پانی بھی اسی سے مانگتے ہیں، بارش بھی اسی کی آتی ہے، چشمے بھی اسی کے حکم سے پھوٹتے ہیں، سب کچھ، اور اللہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے پھر ہم دوسروں کی طرف ان کو منسوخ کر دیتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ بیوقوفی اور عقل کی خلاف بات ہے۔ یہ سرما بن قیس جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ خاص کرم کیا کہ انہوں نے جب ان تمام چیزوں پہ غور کر کے دیکھا پہلے دن سے، دیکھا کہ یہ جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، یہ مدینے کے سرسبز میدان ہیں، مدینے میں رہنے والے تھے، یہ خزرجی تھے، انصاری تھے، تو یہ جو ہے یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے یہ، اور بڑے مطلب ہے کہ کھلی فضا میں وہ پڑے تھے اور آسمان کا نظارہ کیا تھا اور سورج چاند کو دیکھا تھا، اور وہ سورج اور چاند ان کا نکلنا، ان کا غروب ہونا، اور الگ الگ وقت میں غروب ہونا، چاند آئے اور سورج اور ستارے آئیں تو سورج پہلے چلا جاتا ہے، اور اگر سورج آ جاتا ہے تو یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں نہ انسان کے بس میں ہیں، نہ کسی اور مخلوق کے بس میں، تو جو انسان کی گھڑی ہوئی چیزیں ان کے بس میں کیسے ہوگی؟ تو یہ اس پہ غور کرتے رہتے تھے، اور اس غور کرنے کے حوالے سے وہ
اس پہ بھی سوچتے تھے کہ یار یہ کعبے میں بت نصب کر رکھے ہیں لوگوں نے، اور حج کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ یہ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے. ان کو یہ بھی نہیں سوچتے کہ چلو حضرت ابراہیم کے دین کا پتہ تو کریں کہ یہ کوئی گنجائش تھی. نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ انہوں نے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے اپنے بت بنا رکھے، ان کی تصویریں لگا رکھی. تو اللہ کے خلیل کا دین جو ہے اس کی تلاش کی بجائے اس طرح شیطان نے ان کو گمراہ کیا تھا. تو یہ ساری باتیں ان کے دل میں آتی رہیں. جب وہ ساری باتیں ان کے دل میں آتی رہیں تو دنیا سے ان کا جو ہے نا دل اچاٹ ہو گیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو انہوں نے کہا کہ میں یار کوئی اچھا طریقہ زندگی کا اختیار کروں. یہ تو میں بے وقوفی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یار یہ دین والے جو لوگ ہیں، دیکھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ دین کے جو لوگ ہیں تو ان میں عیسائیوں کے راہب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ چلو اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں، اور یہ بالکل کھلم کھلا اس طرح کی جو ہے نا ہاتھوں سے گھڑ کے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کو ایک طرف سے وہ اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف سے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پھانسی چڑھ گئے. یہ حماقتیں وہاں بھی ہیں. شیطان جب فریب دیتا ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے. لیکن ان کے ہاں یہ تھا کہ چلو وہ لوگ کم سے کم ان مشرکین مکہ سے تو بہتر ہے نا کہ چلو اللہ جو ہے نا وہ کہتے زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. وہ تین کو ملا کے بھی ایک ہی بناتے ہیں. اگرچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک سوال ہے سیدھا سادہ، تین ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس طرح کی تھیں کہ ان کا دل اچاٹ ہو گیا، اور انہوں نے یہ زندگی اختیار کر لی سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے، کھردرا لباس پہنتے تھے، دنیا سے بے رغبتی تھی، بتوں سے کنارہ کش ہو گئے اور ایسی زندگی گزارنے شروع کر دی جس میں کوئی بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور جو شرک کا انداز اس میں تھا، عیسائیوں میں تھا، یہودیوں میں تھا، وہ بھی نہ اپنایا. اللہ نے ان کی دستگیری کی. دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب دستگیری کرتا ہے تو آپ مثال لے لیجئے کہ کس کی اولاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے سمجھائی بات. حضرت ابراہیم کی آنکھ کھلی تو ان کے والد بھی بت گڑتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، اور سارا معاشرہ بھی. اور سارا معاشرہ کیا، بلکہ وہ جو بادشاہ تھا اس زمانے کا جس کے اختیار میں سب کچھ تھا، وہ اپنے بت گھڑ کے کہتا تھا لوگوں کو اس کی پوجا کرو. تو جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب یہ آیا کہ یہ کیسے، اللہ نے ان کے دل کو ڈالا. اب وہ قرآن نے بتایا بھی ہے کہ کیا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ جو اپنے ہاتھ سے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ کیسے ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہمارے کام آ سکتے ہیں، کیسے ہمارے مصیبتیں ٹل سکتے ہیں، کیسے ہماری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر جب رجوع کیا اللہ کی طرف اور غور و خوض شروع کیا تو اللہ نے مدد کی. اور اللہ بتاتا ہے کہ رات کو جب ستارے نکلے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ستارے دیکھیں رات کو چمک رہے ہیں اتنی دور سے، اور اس کو دیکھ کے لوگ راستہ بناتے ہیں. ان کی روشنی جو ہے وہ تھوڑی صحیح ہے لیکن نیچے تک پہنچتی ہے. تو یہ ستارے ہی شاید. اچھا وہ لوگ جو ہے ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے ان کے مشرک اس زمانے کے. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہی خدا ہو، لیکن یہ نہیں کہ مان ہی لیں. انہوں نے کہا شاید یہ خدا ہو، لیکن غور کرتے رہے، اللہ سے مانگتے بھی رہے کہ اللہ تو ہدایت دے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب ستارے تو غروب ہو گئے تو کہنے لگے لا احب الافلین. جو خود غروب ہو جائے، سورج نکلے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے ستاروں کی، تو وہ اس قابل کیسے ہے کہ ان سے حاجتیں مانگی جائیں، ضرورتیں پوری کروائی جائیں. وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی اور ہستی ہوگی نا جس کو چلا رہا ہوگا، جس نے ستارے پیدا کیے ہوں گے. نہ انسان نے بنائے، نہ ستارے خود بن سکتے ہیں. وہ تو اپنے اتنے سارے ستارے ہیں، وہ کس نے بنائے؟ وہ خود بن کے بھی اگر کرتے تو پھر یہ حال ہوتا کہ غروبی ہو جانا پڑتا انہیں. تو وہ کہا لا احب الافلین، میں تو نہیں، یہ ان کو خدا نہیں مانتا. اس کے بعد چاند نکلا. جب چاند دیکھا تو کہنے لگے ہاں یہ تو زیادہ روشن ہے، اور یہ زیادہ روشن ہے، اس کی روشنی زیادہ کھل کے نیچے پڑ رہی ہے، اور نیچے پڑ رہی ہے، یہ بڑا ہے، تو شاید یہی خدا ہو. لیکن پھر غور کرنے لگے. سورج صبح کے وقت ہوا تو اس وقت چاند بھی غائب ہو گیا. کہنے لگے لا حول ولا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جس کو غروب ہونا پڑا، خود بھاگنا پڑا، زیادہ بڑی چیز نکل آئی جس کی روشنی زیادہ تیز تھی تو اس کے مقابلے میں اس کے بھاگنا پڑا اور جانا پڑا اور غائب ہو گیا. اب تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ موجود بھی رہتا ہے آسمان پہ اور بطلہ پہ ہوتا ہے، لیکن سورج کی روشنی جو ہے اس کے بعد اس کی روشنی ختم ہو چکی ہوتی ہے. لوگ انسان آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا اس کو.
تو انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی یہ تو غائب ہو گیا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ یحب الآفلین، یہ بھی غروب ہو گیا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ سورج کو دیکھ کو کہنے لگے یہ بڑا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ایسی روشنی ہے کہ ستارے بھی بھاگ گئے، بدب پڑ گئی، ختم، نظر نہیں آنے بند ہو گئے، چاند بھی ختم ہو گیا، اور یہ جو ہے یہ تو اتنا بڑا ہے، یہی خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن بات وہی تھی کہ دیکھیں تو، کیونکہ رات بھی تو دیکھی ہوئی تھی، اور پھر یہی ہوا کہ وقت بدلا اور وقت ایسا آ گیا کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا۔ کہنے لگے کہ یہ بھی غروب ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اگر یہ خود سب کچھ ہوتا تو یہ سے جانا کیوں پڑتا؟ یہ ستاروں کو بھی رہنے دیتا اپنے پاس اور اپنے سامنے، چاند کو بھی رہنے دیتا، ان کی تھوڑی بہت روشنی جو ہے اس کو اس طرح کر دیتا کہ لوگ دیکھیں اور اس کی روشنی زیادہ ہے اس کو بڑا سمجھیں اور خدا نخواستہ اس کی پوجا کریں۔ تو وہ بھی نہیں کر سکا، اسے خود غائب ہونا پڑا، تو یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ساری باتیں آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بڑی خوبصورتی سے یہ بات اللہ نے بٹھا دی کہ وہی ہستی جو یہ سب کچھ کر رہا ہے نا، جس نے چاند ستاروں کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، اس کو زیادہ روشنی دی، پھر اس کو بھی اس نے وقت رکھ دیا جب اب چلے جاؤ وہ غروب ہو جاتا ہے، تو پھر وہی ہے وہ جو سب کچھ یہ کرنے والا ہے۔ جب یہ اس بات پہ پہنچے جو سب کچھ یہ کر رہا ہے، سارا نظام کائنات کا چلا رہا ہے، اور جو ہمیں روز ریزی جو سب کچھ کرتا ہے، تو یہی وہی خدا ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو بس وہاں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ہنگامہ اس طرح سے شروع ہوا کہ جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو سب سے پہلے تو خطاب انہوں نے باپ سے کیا کہ ابا جان یہ آپ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھڑتے ہیں لکڑی سے اور اس سے پتھر سے، پھر ان سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ہاتھ اپنے سے خود بنایا ہوا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ تو میرے دین پہ حرف گیری کر رہا ہے، میرے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نکل جا یہاں سے، اگر نہ نکلا تو اللہ ارجمنک، تو میں پتھر مار مار کے سنگ باریک کر کے ختم کروں گا تمہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ عقل کی بات کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن شیطان نے ایسا دھوکہ دیا ہوا تھا، بت پرستی دھوکہ ہی ایسا ہے کہ انسان کی عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ غور کرتے اپنے بیٹے کی بات پہ، انہوں نے کہا کہ میں تو مار دوں گا، اب پتھر مار مار کے ختم کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو مرضی کر لو، میرا خدا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے میری حفاظت بھی کرے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ تو وہ حیران بھی ہوا کہ یہ میرا بیٹا ڈرتا نہیں ہے، وہ نکل جاؤ گھر سے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، السلام علیکم، میں تمہارے پاس رہنا بھی نہیں چاہتا، میں چلا جاؤں گا۔ ان دی مین ٹائم یہی بات سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ بت جنہیں خود تم گھڑتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی۔ تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے کہا کہ جی مارو اس کو، یہ بڑا غلط آدمی ہے، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان بتوں کے پرخچے اڑا دو۔ تو حضرت ابراہیم نے وہ جو ان کا معبد تھا، مندر تھا جہاں بت رکھے ہوتے تھے، وہاں گھس کے تو سب کے پرخچے اڑا دیے، لکڑی شکڑی کے بنے ہوئے تھے سب توڑ تاڑ کے پرے کر دیے، اور ایک جو بڑا تھا نا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب لوگ آئے اور اپنے خداؤں کو ٹوٹا پھوٹا ہوا دیکھا تو اس وقت انہیں عقل آ جانی چاہیے تھی کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے۔ لیکن شیطان نے جو دھوکہ دیا تھا اس میں ایسے وہ مست تھے، ایسے غرق تھے، ایسے اس میں گھسے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو پھر وہ پتہ کرتے کرتے کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم اس کا نام ہے، وہ یہ کہا کرتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا، آؤ بھائی جواب دو۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پھر اب تو اللہ نے ایسی دانائی انہیں عطا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہی سرچشمہ ہے اصل دانائی کا، اس لیے کہ جب آپ اس کو ایک مانیں گے، اسی سے سب کچھ مانگیں گے تو سب کچھ دے گا، اور دانائی بھی دے گا اور عقل مندی بھی دے گا، اور ایسے دلائل بھی دے گا کہ کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس بڑے سے پوچھو نا جس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ اب ان کے پاس جواب نہیں تھا، تو کہنے لگے تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو بولتے نہیں ہیں اسی سے تم ساری ضرورتیں مانگتے ہو، وہ بول تو سکتے نہیں، ان کا ساتھ یہ سلوک ہو گیا تو وہ بتا بھی نہیں سکتے تو کس نے کیا، اور یہ جو کھڑا ہوا ہے اسے بھی تم پوچھتے ہو تو گھبراتے ہو، تو پھر تمہیں عقل کہاں گئی تمہاری؟ بول تک نہیں سکتے، تم بولتے ہو، اللہ نے تمہیں زبان بھی دی ہے، کان بھی دی ہے، سمجھتے بھی ہو، تو یہ تم سے بھی گھٹیا پیچھے ایسی شے ہے کہ جو تم نے مخلوق ہو خود تم نے گھڑی ہوئی ہے،
تو تم کیسے ان کے خدا ماننے کے ان کو خدا مانتے ہو؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو انہوں نے شیطان جو ہے وہ اس طرح سے پھر بیوقوف بناتا ہے انسان کو، جب وہ اس کے ہتھے چڑھ جائے، اس کے ہیلوں سے وہ جو ہے وہ ان میں گرفتار ہو جائے، تو وہ یہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ سوچتے اور عقل کرتے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، تو انہوں نے بھی سب نے کہا کہ ایک بھڑکاؤ آگ، اور یہ جس نے ہمارے خداؤں کی بے عزتی کی ہے اس کو آگ میں جھونک دو۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آگ کا مقابلہ کیا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہی بات کا یقین تھا کہ اصل پروردگار ہے میرا، جو رب ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی آگ بھی اسی نے بنائی ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو آگ مجھے نقصان دے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، نقصان بھی نہیں دے گی۔ یہ بات نمرود کو پتہ چل گئی۔ نمرود نے بلایا اور کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو کس نیا دین لے کے آ گیا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اور مجھے کس نے یہ؟ اس نے کہا کہ میں تو ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، وہی اللہ جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، میں ہی مجھے پیدا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ شخص جو ہے نا، اس پہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے، اس کو میں چھوڑ دوں گا، اور یہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کو میں قتل کر دوں گا، تو زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں ہو، میں نہیں کہ میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، تمہیں اس طرح سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر ایسا ہے میرا خدا جو ہے نا وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا رہا۔ وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب وہ اس طرح مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا کافر، یعنی وہ خود نمرود بھی اور وہ باقی سارے کے بھی، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اس بات کا کہ مشرق اس کی بجائے مغرب سے کیسے نکالیں۔ بُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ غصہ سارا نکالا اپنی ناکامی کا بھی۔ تو انہوں نے کہا، اس نے بھی کہا کہ بڑی آگ بھڑکاؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ کئی مربع میل میں آگ تھی، وہ اس لیے اتنی بڑی تھی کہ بھئی بچ ہی نہ سکے، اس کے نشان بھی نہ ملے۔ ہمارے جو لوگ جو ہو سکتا ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے کسی شک میں کوئی پڑ گیا ہو، اس کا شک بھی دور ہو جائے اور ہم بتا دیں کہ ہمارے خداؤں نے ہی اس کو تباہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے اٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساگ میں ڈال دیا، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ابراہیم نے تو پھر ہم سے مانگا تھا نا، اور ہم پہ بھروسہ کیا تھا نا، اور اللہ تو ایسے کہتا ہے کہ جس نے مجھ پہ بھروسہ کیا میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تو جلاتی ہے، اسی طرح ہم نے بنایا ہے، لیکن ہم نے بنایا ہے، اب یہ میرا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ کونی بردم و سلامً علی ابراہیم، کہ تو ٹھنڈک بن جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہی ہوا، ارد گرد میلوں تک آگ پھیلی ہوئی ہے، اور وہ سارے دیکھ انتظار میں حضرت درمیان میں حضرت ابراہیم ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ چلتے ہوئے آرام سے باہر نکل کے آئے کہ دیکھو تمہاری یہ جو جلائی ہوئی آگ سے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ اب کوئی جواب نہیں ہے، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہرگز شیطان جو ہے وہ اپنے قابو سے نکلنے نہیں دیتا بے وقوفوں کو، اور شرک جو ہے وہ بہت بڑا حماقت کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو یہاں سے نکل جائیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں، ہم آپ کو ماریں گے، ہم پتھر برسائیں گے، ہم یہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم بھی چاہتے تھے کہ یہاں ایک اللہ کی عبادت یہ کرنے نہیں دیں گے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ بھئی ان پر اپنا وقت ضائع کرنا غلط ہے، کہیں اور چلتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ اسی کا دین، اسی کی توحید لوگ سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رخت صبر باندھ دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے جنوب کی طرف روانہ ہو گئے، اور بابل اور نینوا کا جو علاقہ ہے وہ اس طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف چل پڑے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام بھی کر دیا۔ حضرت ابراہیم سے اس سارے عرصے میں اگر فائدہ کسی نے نہ اٹھایا تو سوائے ایک لوط کے، اور کسی نے نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے کزن تھے، حضرت ابراہیم کو قریب سے جانتے تھے کہ یہ تو بالکل سچ کہنے والے آدمی ہیں۔ دلائل اتنے مضبوط دیے تھے حضرت ابراہیم نے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بھڑکائی ہوئی آگ سے صحیح سلامت نکل کے آ گئے تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان پہ ایمان لائے، اور وہ بھی ساتھ میں تھے، تو یہ وہاں چلے گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے تلاش میں جو ہوتا ہے، اللہ کی تلاش میں، اور جو موحد ہوتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ اس کی دستگیری فرماتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اس شخص کی بھی اللہ نے اسی طرح مدد کی۔ سرما بن قیس جو ہے نا، اس نے بھی ساری شرک چھوڑ دیا،
ہر چیز جو تھی بت پرستی اس سے دور ہو گئے، شراب سے دور ہو گئے. یہ تو پہلے بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک عبادت گاہ بنا لی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسجد بنا لی، اور کہنے لگے میں تو اس میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام کا اعلان تھا. کیوں کہ یہ تلاش میں تھے. تو انہیں یہ پتہ چلا کہ اصل دین جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا تھا. خلیل اللہ وہی ہے، اسی کا بنایا ہوا کعبہ ہے جس کے لیے سارے عرب اکٹھا ہوتا ہے، ساری دنیا میں معزز جگہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم کے دین پہ عمل کروں گا، اور وہ ادھر ادھر سے جا کے پتہ کرتے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا. تو یہ سرما بن قیس ہیں، اور جیسے ان کی سمجھ میں آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیسے ہدایت بھی کی. اللہ تعالیٰ جو اس سے مانگتا ہے تو ہدایت بھی دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کی ہدایت بھی دی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسی صورت میں وہ کرنے لگ گئے عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے. اور تھوڑی سی بات ایک میں اور بتا دوں آپ کو کہ اور بھی کچھ لوگ تھے جن کے ذہن میں یہی سوال تھا. تو ان لوگوں نے بھی یہی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کہیں سے ہمیں سچا دین مل جائے. تو وہ سچے دین کی تلاش میں جو نکلنے والے لوگ تھے ان میں کچھ اور لوگ بھی تھے، اور وہ گئے تو انہوں نے جا کے وہ راہبوں سے ملے، اور اپنے راہبوں سے جو ہے وہ بات کی. ان میں ورقہ بن نوفل بھی تھے، عبید اللہ بن جہش بن ریاب بھی تھے. یہ عبید اللہ بن جہش بن ریاب جو ہیں یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ، یہ کو عاتقہ بھی تھیں، یہ امیمہ تھیں، ان کے بیٹے تھے. عثمان بن محوارث بھی تھے، زید بن عمر بن نفیل بھی تھے جن کے بھائی سعید تھے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگ جب گئے اور جا کے انہوں نے وہ ان سے پوچھا راہبوں سے اور یہودیوں سے، تو راہبوں نے کہا کہ دیکھو اگر سچا دین چاہتے ہو تو خلیل کا دین ہے، حضرت ابراہیم کا دین ہے، اسی کو تلاش کرو. اور بلکہ بعض جگہ تو یہ سب بھی ہوا کہ کسی نے کہا کہ اچھا تم عیسائیت میں داخل ہونا چاہو گے، اگر ہمارے پاس تو یہی دین ہے، اسی کا پتہ ہے ہمیں، اور ہماری کتاب انجیل جو ہے اس میں یہی ہے. تو وہ جو سی بھی تھی تعریف شدہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو لیکن اس سے پہلے تمہیں لعنت آئے گی، جس لعنت سے بچنے کے لیے پھر تم یہ مانو گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کوتاہی والی لعنت کا میں بھی وہ مجھ پہ بھی نازل ہوئی ہے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانو گے اور پھر کہو گے کہ ان کا جو اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھانا ہے اس سے میری وہ ہو گئی ہے، تو یہ ہے ہمارا دین. تو انہوں نے یہ نہیں مانا. سارے لوگوں نے کہا نہیں، ہم حضرت ابراہیم کے دین کی تلاش کریں گے. تو یہ سارے کے سارے اسی طرح کے لوگ تھے. یہودیوں نے کہا کہ ہم پہ اللہ کا غضب اترا ہوا ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ تم نے فلاں 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 کام کیے تو اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوا. تو انہوں نے کہا عالم جو تھا کوئی اچھا تھا، اللہ نے اس کے دل میں صحیح ڈال دی. اس نے کہا کہ بھئی اللہ کے غضب کا مستحق پہلے اپنے آپ کو سمجھو گے، اس کے بعد تمہیں جو یہودیت میں آؤ گے، اور یہودیت میں پھر تم یہ سب کچھ کرو گے. تو ان سب نے کہا کہ نہیں، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بات کریں گے. تو انہی میں سے یہ بھی تھے حضرت سرما بن قیس بھی. تو یہ ایک اللہ کی عبادت جو اللہ نے ان کو سمجھا دیا تھا اسی طرح کرتے تھے. بعض روایات میں ہے اس طرح کی بھی تاریخی روایات میں کہ یہ سجدہ بھی کرتے تھے اور رکوع بھی کرتے تھے، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی. پھر اس اثنا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا انہوں نے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بات اسلام کی سنی، تو فوراً دل کے اندر سے گواہی آئی کہ یہی تو سچ ہے. تو فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر لیا تو پھر اس کے بعد وہ اسلام کے جانثار بن گئے، اسلام ہی پہ ڈٹ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول ماننے کے بعد ان کی محبت اس طرح سے ان کے دل میں بیٹھی کہ یہ ساری عمر جو ہے یہ پھر اسلام کے خادم رہے، اور اسلام کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کیا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ ان کے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے وہ آیت اتری، اور آیت کیا تھی کہ روزوں کی رات تمہارے لیے اپنی عورتوں کے ساتھ جا کے تعلق بنانا وہ اس کی اجازت دی ہے اللہ نے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تمہیں لیے آسانی دی ہے. یہ بات سرما بن قیس کی وجہ سے یہ اتری آیت، اور مسلمانوں کو آسانیاں مل گئی. سب
دینوں میں یہی تھا کہ جناب آپ سونے سے پہلے پہلے جاگتے ہوئے کھانا کھا لیں، جب ایک دفعہ آپ کو نیند آ گئی تو پھر آپ اگلے دن شام کو ہی کر سکتے ہیں افطار، رات کو آپ دوبارہ نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بیویوں کے قریب نہیں جانا۔ تو اب یہ پھر خیانت کرتے تھے، بہانے بناتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے یہ سہولت دی سب مسلمانوں کو کہ نہیں، یہ آیت اتاری، اور اس کی وجہ کیا ہوئی تھی کہ سرما بن قیس جو تھے وہ اسی طرح سے اسی پچھلے طریقے پہ جیسے انہوں نے دوسرے دینوں میں دیکھا تھا کہ وہ رات وہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ وہ یہ انتظار میں بیٹھے، بیوی تلاش کرنے کے لیے گئی، پیچھے سے ان کو نیند آ گئی تو ظاہر ہے کہ اب یہ اٹھ کے کھا نہیں سکتے تھے، سارا پہلا روزہ تھا لمبا، اس کے بعد پھر اور شروع ہو گیا، اور وہ 24 گھنٹے کا اگلا اس میں روزہ رکھنا تھا پرانے دین کے مطابق۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ پھر بے ہوش ہو گئے دوسرے دن، اور ایسے بے ہوش ہو گئے کہ ان کی جان کے لالے پڑ گئے۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ ایک نیک آدمی ہے بہت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہی چاہتے تھے کہ اس طرح سے ان کا کوئی حل نکل آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر پھر یہ آیت اتری کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم الی آخرہ، اور اس میں یہ ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ اور پیو، نیند آ جائے تو بھی، جب تک کہ صبح صادق ہو گئی ہے، اور ابھی سورج نکلنے میں دیر ہوتی ہے، تو وہی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ہم اذان بھی دیتے ہیں، اور وہی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے۔ تو جب وہ روشنی جو ہے تمہارے سامنے واضح نہ ہو جائے اس وقت تک ساری رات کو، چاہے نیند آئے بھی صحیح اور پھر جاگو، تم ساری رات کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو۔ کیوں کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ سرما کی مدد ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کی خواہش تھی، اور یہ سرما جو تھے بڑے خوبصورت آدمی تھے، اللہ کے پیارے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتارا، اور پھر یہ جب اترا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے یہ ٹھیک بھی ہو گئے، اور اس کے بعد سارے مسلمانوں کو یہ سہولت مل گئی کہ راتوں کو وہ آتے تھے تو انہیں پھر دوبارہ لمبا نیند آ جائے ایک جھونک، تو اس کے بعد پھر دوبارہ اگلے 24 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہمیں آپ روکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ نہ رکھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، یطعمنی و یسقینی، وہ اپنے طریقے سے مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، یعنی اس کے حکم سے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، تو جو کھانے پینے کے بعد جو بدن کی کیفیت ہوتی ہے، جو طاقت آتی ہے، پیاس بوجھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے یہ سب کچھ میرے لیے کر دیتا ہے۔ تو یہ جو تھے نا سرما، یہ ان کی وجہ سے یہ سہولت لوگوں کو مل گئی کہ کوئی ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو نہیں تھا، آخر میں ہوگا، کچھ لوگ ذکر الہی سے ان کی مسائل جو ہے وہ ٹھیک ہوا کریں گے، لیکن وہ اس وقت جب اللہ کے رسول نے خبر دی ہے، وہ جب وقت آئے گا، لیکن اس وقت تک یہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ حضرت سرما بن قیس کی وجہ سے یہ سہولت آ گئی، اور مسلمانوں کو یہ سہولت مل گئی، دوسرے دینوں میں نہیں تھی۔ نتیجہ کیا تھا کہ دوسرے دین کے لوگ پیروکار جو ہیں وہ روزے رکھتے ہی نہیں تھے، پھر یہ کون روزہ رکھے اتنے لمبے، اور اگر وہ ایک دفعہ کھانا جو ہے وہ نیند آ جائے تو پھر اس کے بعد اگلا دن جو ہے وہ سارا بھوک پیاس سے گزار دے 24 گھنٹے اگلے۔ تو اس لیے پھر مسلمانوں کے لیے یہ رحمت تھی، ہر اعتبار سے سہولت بھی تھی، اور نمبر 2 یہ ہے کہ پھر مسلمان جو ہے ایک ہی قوم ہے کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں روزے کی حفاظت کی ہوئی۔ گناہ گار مسلمان بھی رمضان میں چونکہ سہولت ہے کہ ساری رات کھا پی سکتا ہے انسان، بلکہ اگر اعتکاف نہ بیٹھا ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہ جو ہے وہ قرابت بنا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اسلام کے لوگوں جو سہولت آئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے روزے کی حفاظت کی انہوں نے، اور روزے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور گناہ گار مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ گار دیکھیں ساری سال نہیں پڑھتے نماز، روزے کی طرف نہیں جاتے، بڑے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، اور ان پر سے شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ گار بھی اب راتوں کو تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، صبح سے پہلے سحری کر کے اس کے بعد سارا دن جو ہے وہ روزے سے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے کہ جو اللہ کے ساتھ سچی محبت کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو سہولت دی بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی، اور یہ ایسی سہولت ہے جس کی وجہ سے روزے کی حفاظت یہ امت کرتی ہے۔ اب رمضان ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، دوسری کوئی قوم اپنے روزوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ ہم روزوں کی حفاظت کریں، بلکہ روزوں کے جو اصل اثرات ہیں
کہ روزوں میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو رمضان کی بات بھی قائم رکھیں ہم، اور اللہ کے عبادت میں ہی ہمیں لطف آئے، اللہ کے لیے ہی سب کچھ کریں، اللہ کے لیے کھائیں، اللہ کے لیے پئیں۔ اور جب اس کا حکم روزوں کے علاوہ بھی آ جائے کہ یہ حرام ہے تم نے اس کے قریب نہیں جانا، تو بھوکے رہ لیں، ہم حرام کے قریب نہ جائیں، تو اس کے حکم کے مطابق پیروی کریں، تو اس میں بڑی لذت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح کا روزے دار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین اور اپنا اور اپنے رسول کا اور اپنے دین کا اس کے ساتھ ایسی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے لوگوں کے نقش قدم پہ چلائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اور آپ اپنے بچوں کی بھی اس کے مطابق پرورش کریں کہ رمضان میں جو کچھ برکتیں ملتی ہیں ہم اس کے بعد بھی ان کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں، اور جب ہم نے پابندی شروع کر دی تو برکتیں اور فضیلتیں اس طرح سے ہمارے ساتھ ہوں گی کہ ہم حیران رہ جائیں گے، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح کی کامیابیوں سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم سارا سال ہی اللہ کے فرما برداری میں گزاریں، صرف رمضان نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں سال گزرے، اگر عمر ساری اس طرح گزرے تو پھر کیا صورتحال ہوگی آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوگا، کتنا راضی ہوگا، اور کیسے کیسے انعام ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما